نواز شریف کو شیر کا نشان دے دیا، مت ماری گئی تھی آپ کی، کہاں شیر اور کہاں یہ ٹکلا چور، زرداری وہ خاندان ہے، یہ وہ ٹھبر ہے کہ جنہوں نے ایوان میں نواز شریف نے کھڑے ہو کر کہا ایون فیلڈ کی 4 پراپرٹیز کی تفصیل دیتے ہوئے کہ جی یہ اس کا ٹریل ہم پیش کرتے ہیں، العزیزیہ مل ایون فیلڈ کے 4 پراپرٹیز، حسن نواز شریف کے ایک گھر کی مالیت 16 ارب روپے، مقصود چپڑاسی کے 24 ارب روپے، شہباز شریف کے 14 ارب روپے، بھول گئے وہ یہ داستانیں؟ یہی عدالتوں نے ان کو سزائیں دی، اسی نیب نے ان کو پروسیکیوٹ کیا، لیکن آج نیب اور عدالتیں ان کی تطہیر میں لگی ہے۔ نواز شریف کو لایا جاتا ہے تو مغل شہنشاہ کی طرح کارپٹوں پہ ان کو شرف بازیابی جو ہے حاصل ہوتی ہے۔ مینار پاکستان پہ ایک مہنگا ترین جلسہ کرتا ہے، اور اب وزارت عظمیٰ کے دعوے کرنے والی جماعت الیکشن کے دوران اور گزشتہ 60-65 ایام میں ایک جلسہ تک نہیں کر سکی، اور دعوے ہیں کہ یہ وزیر اعظم بنے گا۔ آخری دو باتیں خان نے ایک پیغام دیا ہے کراچی کے لوگوں کے لیے۔ میں گیا، جس دن میں کراچی آیا اسی دن میری جلس میں ان سے ملاقات ہوئی، تو خان نے کہا کراچی جاؤ، ایک کام کر لو کہ کراچی کے مختلف علاقوں میں پھرو، کراچی کے لوگ پی ٹی آئی سے بڑی محبت رکھتے ہیں، ان کو بتاؤ کہ 9 مئی کے بعد پورا پاکستان خاموش ہوا، پھر آپ لوگوں نے دیکھا کہ کے پی اور بلوچستان اٹھا، انہوں نے کہا عزت کمائی، پیسہ کمایا، پھر آپ نے دیکھا کہ شوکت خانم کا یہ بیٹا کینسر اسپتال کی تعمیر کا بیڑا اٹھایا۔ ذرا پلیز خاموش ہو جائیں، بہت برا لگتا ہے جب کوئی بار بار خاموش ہو جاؤ، سارے یار خاموش ہو جاؤ۔ شوکت خانم کے بیٹے نے پاکستانیوں کے لیے کینسر کے اسپتال کا بیڑا اٹھایا، پھر پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اسپتال لاہور میں بنایا، اس کے بعد نمل یونیورسٹی بنائی، جس کے بعد آپ پلیز خاموش ہو جائیں، یہ میرے سامنے ادھر بول رہے ہیں، اور مزے کی باتیں آیا بھی میرے ساتھ ہی ہے۔ پھر انہوں نے پشاور میں شوکت خانم بنائی۔ کل حیدرآباد جاتے ہوئے راستے میں نے دیکھا کہ کراچی کا شوکت خانم جو ہے وہ بھی پوری آب و تاب کے ساتھ اب نمودار ہو چکا ہے۔ نمل یونیورسٹی 1000 ایکڑ پہ بنائی، القادر یونیورسٹی کی بنیاد ڈالی، پھر پاکستان کے وزیر اعظم کے طور پہ جبکہ ملک اور دنیا بھر میں کورونا کی تباہکاریاں مچی ہوئی تھیں، اور 2 سال پاکستان میں بھی معیشت اور تمام زندگی کا پہیہ رکا رہا، اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم نے احساس کفالت پروگرام لانچ کیا، صحت کارڈ لانچ کیا، پناہ گاہیں تعمیر کی، پاکستان کے اندر نوجوانوں کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے ایک ویژن، ایک خواب اور اس کی تعبیر پیش کی۔ پھر آپ دیکھتے ہیں بات میں نے شروع کی کہ جب اپنے تکالیف کا میں موازنہ کرتا ہوں خان کے تکالیف سے، ہم تو پھر بھی زندگی میں بڑے
खुरदरे सख्त हालात से गुजरे, लेकिन हमारा मुर्शिद वो तो बड़ा नाजो नाम में पला था। जब वो गिरफ्तार हुआ 9 मई को, मैं उस वक्त उसी जगह पे था। मैंने देखा कि हमारे शहजादे को किस तरह ठुड्डे मारे गए, किस तरह जिस कुर्सी पे वो बैठा था उनको गिराया गया, उनको खालर से घसीटा गया, उनको नाजायज गलत तौर पे गैर कानूनी अंदाज में हाई कोर्ट के अयाते से गिरफ्तार किया गया। मेरा ख्याल था अगले दिन 10 मई को मैं उनसे पुलिस लाइन में मिला और मैं पहला बंदा था जिन्होंने उनको पाकिस्तान के हालात से आगाह किया कि पाकिस्तान में हुआ क्या था 9 मई को। उस वक्त मेरा ख्याल था कि मेरा खान क्योंकि पहली दफा जिंदगी में गिरफ्तार हुआ था, तो मेरा ख्याल था कि थोड़ा घबराया होगा, थोड़ा परेशान होगा, लेकिन कमाल का बंदा है आपका और हमारा लीडर। पहली बात जो करता है तो मुझे कहता है कि शेर अफजल ये बताओ हमारे कारकुन शहीद तो नहीं हुए हैं। और जब मैंने आगाह किया, उस वक्त तक हमारे पास जो डेटा आया था वो 16 अफराद के शहादत का था। जी जी, रास्ता दे दें प्लीज, लेडीज के लिए रास्ता दे दें। दो बंदे गिरे थे। दो बंदे गिरे थे। खवातीन का एहतराम लाजमी है। कुल के सूरत से जल्दी से रास्ता दे दें, जल्दी से, तकलीफ में मुब्तला है ताकि जल्दी से उनको फर्स्ट एड मिले। आप जरा प्लीज खामोशी से बैठ जाएं। तो खवातीन और